بسم الله الرحمن الرحيم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جن لمحات میں ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ ماہ مبارکہ کو ایک عظیم بزرگ سے نسبت ہے جو دکن کی عظیم اور علمی اور روحانی شخصیتوں میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، جن کا احسان نہ صرف اہل دکن پر بلکہ ساری دنیا پر نظر آتا ہے اور جس کا فیضان جاری و ساری ہے. قطب الاقطاب شہباز دکن حضرت خواجہ گیسو دراز بلند پرواز کی ذات گرامی ہے حضرت بندہ نواز. آپ کی حیات طیبہ پر اور آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں کرنے کے لیے اور آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے جمع گئے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما گئے مجھ سمیت کروڑوں لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کے مکین شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوض. آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترجمان قادریت کی بارگاہ میں جو بھی سوالات آتے ہیں تشفی بخش جوابات ان کے میسر ہوتے ہیں. آج ہم بندہ نواز کے حوالے سے شہزادہ غوث اعظم کی زبانی ان کی سیرت اور کچھ احوال کو سماعت کریں گے. میں سب سے پہلے ایک سوال کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بندہ نواز کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ میں اللہ پاک نے مجھ کو حاضری کی سعادت بخشی، اور آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ تشریف لائے اور اپنے وقت سے نوازا. بہرحال آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ العزیز کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے پورا ہندوستان پیار کرتا ہے، اور بالخصوص دکن میں تو ایک دیوانگی ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی. چاہے عالم ہوں، چاہے جاہل ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہو، پورا دکن بغیر کسی امتیاز کے بندہ نواز گیسو دراز سے پیار کرتا ہے، اور بڑی عقیدت ان سے اہل دکن کو ہے. اور اتنی عقیدت ہے کہ شاید ہی کسی ولی سے ایسی عقیدت اہل دکن کے دل میں پائی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حضرت بندہ نواز کی محبت دکن والوں کے دل میں ڈال دی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. سوال جہاں تک ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا خاندانی پس منظر کیا ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ العزیز امام حسین علی مقام کے خاندان سے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمۃ الزہرا سے لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا شجر نسب ملتا ہے، تو یہ ایک انتہائی بابرکت خاندان سے حضرت بندہ نواز گیسو دراز تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آپ کے نام میں 2 مرتبہ محمد کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل دنیا میں منفرد نام ہے. میں نے تو کبھی کسی ولی کا نہ کسی اہل اللہ کا اس طرح کا نام سنا ہے. عام طور پر لوگ محمد نام کو اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں، اپنی اولاد کے نام کا حصہ بناتے ہیں، تاکہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نام مبارک کی برکت انسان کو حاصل ہو جائے. بہت سے لوگ نام رکھنے سے قبل محمد ایڈ کر لیتے ہیں، مگر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے جو والد ہیں انہوں نے دنیا کا یونیک نام حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے لیے انہوں نے منتخب فرمایا. 1 مرتبہ محمد نہیں بلکہ 2 مرتبہ محمد کا انہوں نے استعمال کیا، اور یہ ایک سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کا اظہار ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہے. اور یہ سلسلہ پھر حضرت بندہ نواز کے خاندان میں آج تک جاری ہے کہ بہت سے حضرات جب اپنا نام رکھتے ہیں تو اپنے نام سے پہلے 2 مرتبہ محمد ایڈ کر کے پھر اپنا نام رکھا کرتے ہیں. تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کے اظہار کے لیے بھی ہے، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز پر حضور کی عنایات کا ایک اظہار بھی ہے. تو یہ بڑا یونیک نام، بڑا منفرد نام. تو بندہ نواز کی ذات بھی منفرد ہے اور بندہ نواز کا نام بھی منفرد ہے، مگر عام طور پر لوگ نہیں جانتے اس نام نامی کو کہ ان کا نام محمد الحسینی. عام طور پر لوگ بندہ نواز کے نام سے دکن میں جانتے ہیں، مگر ان کی ذات بھی منفرد، ان کا نام بھی منفرد. سبحان اللہ. آپ کا بچپن اور تعلیم کس طریقے سے اس کے احوال؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پیدا تو دلی میں ہوئے. دلی میں 2-3 سال گزارنے کے بعد پھر کیپٹل منتقل ہوا
اورنگ آباد کی طرف. تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز بھی اورنگ آباد تشریف لائے اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ. بچپنا کیسے گزرا؟ حضرت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں میرے بچپنے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بچپنے سے ہی میرے کانوں میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام بار بار ڈالا جاتا تھا. کثرت کے ساتھ ہمارے گھر میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ذکر ہوتا تھا. اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میرے والد بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور میرے نانا بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، یعنی ددیالی اور ننیالی دونوں طرف سے حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت ان کو حاصل تھی بچپنے سے. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت تأثر ہوتا ہے کہ بچپنے سے ہی انسان کا دل کسی سے لگ جائے. فرماتے ہیں بچپنے سے مجھے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پیار ہو گیا تھا. پوڈ کاسٹ میں اب آپ میں موجود ہیں، اس سے ایک بات ہماری یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ محبت جو نصیب ہوتی ہے وہ بچپن ہی سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. ماں باپ کا رول کیا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو بھی دینا ہے بعد میں دے، سب سے پہلے محبت، عشق، ادب، یہ چیزیں اس کو سکھلائے. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: رسول کی محبت، آل رسول کی محبت، قرآن کی تلاوت. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کی تلقین کی کہ اپنی اولاد کو رسول کی محبت سکھلائی جائے، آل رسول کی محبت سکھلائی جائے. تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو بچپنے سے آل رسول حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محبت حاصل ہو گئی تھی. ایک مقام پر بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، اس وقت میں طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اور میں قدوری پڑھ رہا تھا. آپ تو جانتے ہیں، آپ عالم دین ہیں. قدوری فقہ کی بنیادی کتابوں میں سے، ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے. حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میں قدوری پڑھ رہا تھا اور قدوری کا طالب علم تھا، میں مسجد میں بیٹھا تھا. ایک شخص میرے پاس آیا کر اس نے کہا کہ حضرت اے نوجوان، جب ہم سجدہ کریں تو پہلے ہمیں گھٹنے زمین پر رکھنا چاہیے یا ہمیں پیر زمین پر، ہاتھ اپنے زمین پر رکھنا چاہیے؟ دونوں میں سے پہلے کیا چیز زمین پر رکھی جائے؟ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میں اسٹوڈنٹ تھا اور یہ سوال میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا. قدوری میں نے یہ سوال پڑھا نہیں تھا، تو میں نے سوچا اس کو جواب کیا دوں. میں نے کہا آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا. کچھ دیر میں ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ انتہائی خوبصورت اور اتنے خوبصورت کہ بس میں دیکھتا رہ گیا. وہ تشریف لائے اور مسجد میں انہوں نے نماز ادا کرنی شروع کی. میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھوں، ان سے ملاقات کروں، مگر ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی ان کا وجود اور ان کی نورانیت کو دیکھنے کے بعد. فرماتے ہیں وہ آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب وہ نماز ادا کر کے جانے لگے تو میرا دل اندر سے پکار رہا تھا یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے وہ چلے گئے اور میں مسجد سے نکل کر سیدھے اپنے نانا کی خدمت میں پہنچا اور جا کر میں نے کہا کہ ابھی میں نے آپ کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا ان کا حلیہ کیا تھا، ڈسکرائب کرو وہ کیسے تھے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے ان کی پوری تفصیل بیان فرمائی. تو ان کے نانا نے فرمایا کہ اے محمد الحسینی، واقعی آپ نے میرے پیر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھا ہے، اور یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال مبارک کے بعد کا ہے. تو میں جو بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو عشق کی حد تک حضرت نظام الدین اولیاء سے پیار ہو گیا تھا بچپنے سے، اور اتنا پیار ہو گیا تھا کہ اگر وہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو نظام الدین اولیاء ان کی مدد کے لیے تشریف بھی لایا کرتے تھے. تو یہ محبت کی انتہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی روحانی طور پر بہت بلند مرتبوں پر فائز ہیں. وہ اگر آئے تو حیرت کی بات نہیں، مگر بندہ نواز کی محبت اور بندہ نواز کا حضرت نظام الدین اولیاء سے عشق اور بندہ نواز کا حضرت نظام الدین اولیاء سے بچپنے سے لگاؤ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بچپنے سے ان کی گٹھی میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محبت ڈال دی گئی تھی. اس کے علاوہ بچپنے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے آپ نے حاصل کی. روایات میں آیا ہے کہ حضرت بندہ نواز ابھی صرف 8 سال کے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ رہنے والے بچوں کے دلوں میں حضرت بندہ نواز کی بڑی عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت بندہ نواز جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو بچے ان کے لیے مصلی بچھاتے، وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ کے ان کو وضو کرواتے. اور حضرت بندہ نواز بچپنے سے ان کا حال یہ تھا کہ وضو کا بچا ہوا پانی بچوں میں تقسیم فرماتے، بیٹے تم پیو اور تم پیو اور تم پیو، اور بچے عقیدت سے وہ پانی پی لیتے. اور ان کے ساتھ رہنے والے بچے ان کا ایسے احترام کرتے جیسے مرید اپنے پیر کا کیا کرتے ہیں. تو یہ حضرت بندہ نواز ایک معنی میں بچپنے سے ولایت کے آثار ان پر ظاہر تھے، ولایت سے پیری کے آثار ان پر ظاہر تھے.
ولایت سے شیخ ہونے کے آثار ان پر ظاہر تھے، اور بچپنے سے ان کے اگر آپ دیکھیں گے تو بچپنے سے ان پر ولایت کے آثار نمودار تھے، اور پھر تربیت بھی ان کی غیر معمولی ہوئی، تو خاندانی پس منظر بھی لاجواب تھا، اور بچپنے میں عشق اور محبت اور ادب کی جو کیفیات میسر آئی تھیں اس نے حضرت بندہ نواز کی شخصیت کو بہت نکھار دیا تھا۔ کس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی؟ حضرت بندہ نواز گیس و دراز کا جو بہمنی سلطنت ادھر جاری تھی ہمارے دکن میں، اور ادھر تغلق جو حکومت ہے وہ حکومت اس طرف ہمارے دلی میں تھی، یہ مغلیہ سلطنت سے بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا دور، سلطنت غلامہ کے ختم ہونے کے بعد تغلق کا جب دور آیا، اس دور میں حضرت بندہ نواز کی ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے پیر و مرشد کون تھے؟ کس کی ارادت میں آپ نے زندگی گزاری؟ حضرت بندہ نواز کو بڑی عقیدت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے تھی، مگر جب وہ دلی پہنچے تو اس وقت تک حضرت نظام الدین محبوب الہی کا وصال مبارک ہو چکا تھا، تو آپ جب دلی پہنچے تو جامع مسجد قطب الدین، وہاں دلی کی بڑی مسجد تھی، اس مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، اور یہ آپ کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت محبوب الہی اس وقت دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، اور آپ کی جگہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دلی تشریف فرما ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میں جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ بھی بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، انہوں نے عمامہ باندھ رکھا تھا اور چہرے پر ولایت کا نور تھا، اور میرا دل اندر سے پکار رہا تھا کہ کاش یہی بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دلی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید اور جانشین ہوں اور ان کے خلیفہ ہوں۔ تو میرا دل اندر سے پکار رہا تھا، اور جب نماز ہوئی میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہی نصیر الدین چراغ دلی ہیں۔ تو اس طرح حضرت بندہ نواز گیس و دراز حضرت نصیر الدین چراغ دلی کی ارادت میں آئے، ان کے مرید ہو گئے۔ عمر اس وقت لگ بھگ 15 سال کے آس پاس حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت بندہ نواز کی عمر مبارک تھی، اور دولت آباد یعنی اورنگ آباد ہی میں حضرت بندہ نواز گیس و دراز کے والد گرامی انتقال فرما گئے۔ تو جب آپ 15 سال کی عمر میں دلی پہنچے تو اس وقت حالت یتیمی میں تھے، والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس طرح پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر مسلسل 21 سال تک حضرت بندہ نواز حضرت نصیر الدین چراغ دلی کی خدمت میں ہی رہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بندہ نواز سے پہچانا جاتا ہے اور آپ کو گیسو دراز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں بندہ نواز اور گیسو دراز یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بندہ نواز خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بندہ نواز کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی زندگی بڑی محفوظ ہے، اور بہت سی کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں، الگ سے ریسرچ کرنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بندہ نواز نے خود اپنے بارے میں بہت سی تفصیلات اپنے مریدوں کے حوالے کیں اور علماء کے حوالے کیں۔ تو گیسو دراز کے لقب کے حوالے سے خود بندہ نواز گیسو دراز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین چراغ دلی کی خدمت میں کے دروازے پر ہم لوگ حاضر تھے، حضرت نصیر الدین چراغ دلی اندر تشریف فرما تھے، اور حضرت نصیر الدین نے ارشاد فرمایا کہ باہر محمد بیٹھے ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ تو خادم باہر آیا، اس نے کہا کہ محمد جو ہیں ان کو حضرت پیر نصیر اندر یاد فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت 3 محمد مجلس میں موجود تھے، تینوں نے کہا ہم محمد ہیں۔ تو وہ جو خادم آئے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں پھر پوچھتا ہوں کس محمد کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اندر گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ 3 محمد اس وقت باہر موجود ہیں، آپ کس محمد کو بلا رہے ہیں؟ تو حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا میں محمد گیسو دراز کو بلا رہا ہوں۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ گیسو دراز کہہ کر سب سے پہلے جس ہستی نے مجھے مخاطب کیا وہ میرے پیر تھے، میرے پیر نے مجھے گیسو دراز کہا، تو پھر میرا یہ نام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور گیسو دراز کہنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ واقعی آپ نے گیسو رکھے ہوئے تھے۔ حضرت بندہ نواز کے گیسو بہت لمبے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ کبھی کبھی گھٹنوں تک آ جایا کرتے تھے، اتنے لمبے بال حضرت بندہ نواز کے تھے۔ اب ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، کچھ باتیں ہماری عقل سے ماورا ہوتی ہیں، اعتراض کی دنیا میں کبھی قدم رکھنا نہیں چاہیے، اور بالخصوص جب وہ اہل اللہ ہوں، اللہ والے ہوں اور بہت شان والے ہوں، تو ان کو جچتا ہے جو کچھ وہ کریں کوئی نہ کوئی حکمت، اور حکمتیں بھی اس کی بیان کی گئیں۔ تو ہمیں اعتراض کی زبان کبھی دراز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گیسو دراز ہیں تو ہمیں پھر ان کو گیسو دراز ماننا بھی چاہیے اور عقیدت کے ساتھ ماننا چاہیے، اور ان کے کسی بھی عمل پر ہمیں اعتراض سے گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح وہ گیسو دراز بنے۔ رہی بات بندہ نواز کی، بندہ نواز کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کی طبیعت میں نوازش بہت تھی، عنایت بہت تھی،
تقسیم کرنا بہت تھا، بانٹنا بہت تھا، خیرات کرنا بہت تھا۔ حضرت بندہ نواز سخی بہت تھے، تو بندہ نواز ان کو کہا جانے لگا۔ اب ایک اعتراض غیروں کی جانب سے ہوتا ہے کہ بندوں کو نوازنے والا تو اللہ ہے، تو پھر یہ بندے کو بندہ نواز کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ خطرناک سوال ہے جو عام طور پر لوگ اٹھاتے ہیں، صرف اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھو بندے کو ان لوگوں نے اللہ کا مقام دے دیا ہے۔ تو ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو سوٹ کرتے ہیں، بندوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بطور مثال قرآن مجید میں ہم عام طور پر وہ مشہور آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھانے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے علماء سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ مولانا ہیں، تو وہ بھی مولانا ہو گئے، یہ بھی مولانا ہو گئے۔ آپ نے اگر کسی کو مولانا کہا تو آپ مشرک ہو گئے، ہم اور آپ نہیں بول سکتے، چونکہ یہ ایک میں نے آپ کی خدمت میں مثال رکھی ہے کہ مولانا ایک عالم کو بھی کہتے ہیں، مولانا پروردگار کو بھی کہتے ہیں۔ اس مولانا میں اور اس مولانا میں جس طرح بہت فرق ہے، بندہ نواز خیر اللہ کے ناموں میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ننیانو ناموں میں بندہ نواز ہے ہی نہیں۔ اگر پھر بھی کہا جائے وہ بھی بندہ نواز ہے، یہ بھی بندہ نواز ہیں، تو دونوں بندہ نواز کیسے ہو گئے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ اس بندہ نواز میں اور اس بندہ نواز میں بہت فرق ہے۔ وہ بندہ نواز خالق ہے، یہ بندہ نواز مخلوق ہیں۔ وہ بندہ نواز معبود ہے، یہ بندہ نواز عابد ہیں۔ وہ بندہ نواز مسجود ہے، یہ بندہ نواز ساجد ہیں۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میں نے آپ کی خدمت میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر وکالت فرمانے والا ہے، وکیل ہے۔ اور ہمارے بالکل قریب ہائی کورٹ ہے، جتنے لوگ پھرتے ہیں ان کو وکیل کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو لائر کو وکیل بول دے، آپ بولیں آپ نے شرک کر دیا، آپ نے لائر کو وکیل کہہ دیا، اللہ وکیل ہے، تو ہم بولیں گے بھائی نادان، اس وکیل میں اور اس وکیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ وکیل ہمیشہ سے زندہ ہے اور یہ وکیل مر جانے والا ہے۔ وہ وکیل ہر معاملے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے، یہ وکیل ایک معاملے میں ہماری نمائندگی کرنے والا ہے۔ اس وکیل میں بڑا فرق ہے، اور وکیل کہنے کی وجہ سے ہم مشرک نہیں ہوتے، اسی طرح اس کو بندہ نواز اور ان کو بندہ نواز کہنے سے بھی ہم مشرک نہیں ہوتے۔ وہ بندہ نواز اپنی شان کے ساتھ ہے، یہ بندہ نواز اپنی شان کے ساتھ ہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بندے میں اور اللہ میں کسی قسم کی کوئی سملیرٹی نہیں ہوتی۔ تو خواہ مخواہ کے بندوں پر، عام سیدھے سادے مسلمانوں پر ہمیں شرک کے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ عالم بھی اللہ کا نام ہے، عالم ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں، حافظ اللہ کا نام ہے، ہم لاکھوں لوگوں کو حافظ قرآن کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، تو ہم حافظ صاحب کہنے پر مشرک نہیں ہوتے، عالم صاحب کہنے پر مشرک نہیں ہوتے۔ علامہ پورے علماء اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، علامہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، علامہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جب علامہ ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم مشرک نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم بندہ نواز کسی کو کہیں تو ہم کیوں مشرک ہو جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم نام سے نہیں ہے، پرابلم ان کو ذات سے ہے، ان سے عقیدت سے ہے۔ یہ زبان پر بندہ نواز کے نام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل میں ایک بغض ہوتا ہے اہل اللہ کے لیے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بندہ نواز کہنا بھی چاہیے، بندہ نواز ماننا بھی چاہیے، بندہ نواز سے پیار کرنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو، علم میں اضافے کرنے والی گفتگو اور عقیدے کو صاف کرنے والی، ستھرا کرنے والی گفتگو ہم ترجمان قادریت سے سماعت فرما رکھیں گے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ بندہ نواز جب سے ذکر ہو رہا ہے تو مجھے ایک غریب نواز کی بھی یاد آ لگی ہے۔ ایک غریب نواز ہے اور ایک بندہ نواز ہے۔ غریب نواز سے بندہ نواز کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے دکن میں سب سے بڑھ کر محبتیں جس ہستی سے کی جاتی ہے اس ہستی کو بندہ نواز کہتے ہیں۔ نیست کعبہ در دکن جز درگہ بندہ نواز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا۔ کعبہ کوئی نہیں ہے دکن میں، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز۔ اگر کوئی کعبہ ہے دکن کا تو وہ صرف حضرت بندہ نواز کی درگاہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں کہ میں جو بادشاہ ہوں، ایک میری بادشاہت دنیا کے لیے ہے، دوسری میری بادشاہت ایک محدود زمانے کے لیے ہے، مگر جس بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوں یہ بندہ نواز ہیں۔ بادشاہ دین و دنیا،
فرماتے ہیں یہ بندہ نواز ایک ایسی ہستی ہیں کہ یہ دین کے بھی بادشاہ ہیں، یہ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، اور ان کی اور میری بادشاہت میں ایک فرق یہ ہے کہ میری بادشاہت 50 سال کے لیے ہے اور بندہ نواز کی بادشاہت قیامت تک کے لیے ہے، تا ابد بندہ نواز۔ حضرت اورنگزیب کہتے ہیں میں بادشاہ، میری بادشاہت ختم ہو جانے والی ہے، مگر بندہ نواز کی بادشاہت ہمیشہ 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 باقی رہنے والی ہے۔ کعبہ، دکن کا کعبہ، یہ لوگ اب پھر آپ نے کعبہ کہہ دیا، پھر یہی بات ہمیں سمجھانی پڑے گی کہ بابا کعبے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز توجہ، توجہوں کا قبلہ، توجہوں کا کعبہ، جہاں دل کھنچتے ہیں۔ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ وہاں دل کھنچتے ہیں۔ آپ 10 گھنٹے کعبۃ اللہ کو دیکھیں بور نہیں ہوں گے۔ کعبۃ اللہ کی طرف اللہ پاک نے ایسا میلان رکھا ہوا ہے گھر مگر دل کھنچتے ہیں۔ جس طرح کعبۃ اللہ کی طرف انسانوں کے دل کھنچتے ہیں، اسی طرح درگاہ بندہ نواز کی طرف دکن والوں کے دل کھنچتے ہیں۔ اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دکن میں سب سے بڑا عرس اگر کسی کا ہوتا ہے تو بندہ نواز گیس و دراز کا ہوتا ہے۔ تو بندہ نواز دکن کا قبلہ اور دکن کا کعبہ اور دکن کے لیے مرکز عقیدت ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز وہی مقبولیت ان کی پورے ہندوستان کے لیے ہے کہ پورا ہندوستان ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں مقبولیت کے اعتبار سے سب سے آگے حضرت غریب نواز ہیں، اور دکن میں مقبولیت کے اعتبار سے سب سے آگے حضرت بندہ نواز ہیں۔ رشتہ کیا ہے؟ حضرت بندہ نواز جانشین ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے، ان کی سجادہ نشینی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی سجادہ نشینی، اپنی جانشینی اپنے بیٹوں کو عنایت نہیں فرمائی تھی، انہوں نے اپنا جانشین اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا جانشین اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، انہوں نے اپنا جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو بنایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنا جانشین اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنا جانشین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بنایا، جبکہ ان کے پاس صابر پاک بھی تھے، مگر اللہ کی مرضی تھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جانشین ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نکاح نہیں فرمایا، آپ نے اپنا جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دلی کو بنایا، اور حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے اپنا جانشین حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کو بنایا۔ یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، پھر حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین، 4 واسطوں سے آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید بھی ہیں، 4 واسطوں سے آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ بھی ہیں، 4 واسطوں سے آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے سجادہ نشین بھی ہیں، 4 واسطوں سے آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے جانشین بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے جانشین دکن میں تشریف فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی ہے، تو آپ اپنے پیر و مرشد نے حضرت بندہ نواز کے پیر و مرشد نے آپ کو کس طرح تربیت عطا فرمائی؟ حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے بے پناہ توجہ فرمائی، اور حضرت نصیر الدین چراغ دلی فرماتے ہیں ان کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کو کثرت سے راتوں میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کو کثرت سے مراقبوں میں دیکھا، تو میرے بھی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مجھے اب کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور دل لگا کر یہی کام کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے، اب یہ علمی کام تو ہوتا رہے گا۔ تو اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا کہ میرے پیر، میں چاہتا ہوں کہ اب میں مطالعات کم کر دوں اور تدریس سے اور پڑھنے پڑھانے سے اپنا سلسلہ منقطع کر دوں، اور میں پورا دن اور پوری رات اللہ کے ذکر میں لگا دوں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا، محمد تمہیں پڑھنا ہے اور تمہیں پڑھتے رہنا ہے، مجھے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تو پھر حضرت بندہ نواز نے ایک طرف اپنا وقت مقرر کیا تعلیم کے لیے، اور دوسرا وقت مقرر کیا عبادت کے لیے۔ حضرت بندہ نواز کی عقیدتوں کا حال کیا تھا؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 18 سال ایسے گزرے کہ پیر اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں دروازے پر بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ یہ حضرت بندہ نواز کی عقیدت تھی۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میں 5 نمازوں کا بچپنے سے پابند تھا، میرے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد الحسینی نمازیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی دعا سے پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہو کہ تم اشراق پڑھنا شروع کر دو،
میں نے اشراق پڑھنی شروع کر دی. کچھ دن کے بعد ارشاد فرمایا محمد الحسینی اشراق پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہو اگر تم چاشت بھی پڑھنا شروع کر دو. میں نے چاشت کا اہتمام کرنا شروع کیا. تو چند دنوں کے بعد فرمایا اے محمد الحسینی جی حضرت کیا تم چاشت پڑھتے ہو؟ عرض کیا حضور اشراق بھی پڑھتا ہوں چاشت بھی پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہو اگر تم اوابین بھی پڑھنا شروع کر دو. پھر میں نے 6 رکعتیں اوابین پڑھنی شروع کر دیں. تو تہجد پڑھائی، اشراق پڑھائی، چاشت پڑھائی، اوابین پڑھائی اور نمازوں کا پابند بنانے کے ساتھ ساتھ پوچھا اے محمد الحسینی روزے کتنے رکھتے ہو؟ عرض کیا رمضان کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ. ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہو تم 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنے شروع کر دو. میں نے وہ رکھنے شروع کر دیا ایام بیس کے. تو ارشاد فرمایا اے محمد الحسینی کتنا اچھا ہوگا اگر تم سال بھر روزے سے رہو. تو اس کے بعد رمضان کے وہ جو 5 دن ممنوع جو دن ہیں ان کے علاوہ پورا سال حضرت بندہ نواز گیس دراز روزے سے رہا کرتے تھے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے ذکر کرتے تھے. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے تربیت فرمائی. اور جب جو کام بندہ نواز کو حضرت نصیر الدین چراغ دلی دیتے جاتے وہ عبادت حضرت بندہ نواز کرتے جاتے. ایک مرتبہ حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا تھا اس 70 سالہ بوڑھے کی زندگی میں اور خون میں ایک روانگی پیدا فرما دی ہے محمد الحسینی نے. پھر سے جذبہ ہو رہا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں. کیسی پاکیزہ جوانی ہے یہ محمد الحسینی کی اور کس قدر کثرت سے یہ نوجوان عبادت کر رہا ہے. تو حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے بڑی تربیت فرمائی. اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے اپنے لیے حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے دعا کرنے کی خواہش کی. تو بہرحال بہت خوبصورت تربیت حضرت بندہ نواز کی حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمائی. تربیت دینے والے بھی لاجواب تھے اور تربیت پانے والے بھی لاجواب تھے. تبھی جا کر یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں. حضرت نصیر الدین نے بندہ نواز کو کب جانشین مقرر کیا؟ حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے وصال کی گھڑیاں قریب آئیں. 80 سال سے زائد آپ کی عمر مبارک تھی. حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے فرمایا کہ میرے مریدوں کی ایک فہرست تیار کرو اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا جانشین میں مقرر کر دوں اور اپنے جانشین کا میں اعلان کر دوں. تو سارے سینئر مریدین جنہوں نے زندگیاں گزاری حضرت نصیر الدین چراغ دلی کی خدمت میں سارے کے سارے بیٹھے اور ان لوگوں نے تقریباً 50 نام جمع کیے. 50 نام لکھے لا کر حضرت نصیر الدین کی خدمت میں پیش کر دیے. حضرت نصیر الدین چراغ دلی نے انتقال سے وصال مبارک سے قبل پورے ناموں پر نظر ڈالنے کے بعد فرمایا سارے نام تو اس میں موجود ہیں، اس میں محمد الحسینی کا نام نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ بھی 36 سالہ نوجوان ہیں، جانشینی غریب نواز کی جانشینی ہے اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی. تو ارشاد فرمایا عمر نہیں دیکھی جاتی، انسان کا کمال دیکھا جاتا ہے. میری نظر میں اس وقت محمد الحسینی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کامل مرد. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے جانشین بندہ نواز گیسو دراز ہوں گے. اس طرح 36 سال کی عمر میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے وصال مبارک کے 3 دن بعد مسند سجادگی پر فائز ہوئے. تو پھر پوری زندگی حضرت غریب نواز، حضرت بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے جانشین اور سجادہ نشین کی حیثیت سے اور خواجگان کی جو خوبصورت ایک کڑی چل رہی تھی اس کا وہ جو عروج کا دور تھا وہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد بھی بہت بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں مگر غریب نواز سے بندہ نواز تک یہ جو ہستیاں ہیں یہ انقلاب برپا کرنے والی ہستیاں اور کمال کی انتہا پر پہنچ جانے والی ہستیاں. اس کے بعد پھر ہمیں ایسی ہستیاں سلسلے چشتیہ میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں، بہت باکمال شخصیتیں پیدا ہوئیں مگر یہ لوگ جو تھے غریب نواز، بابا قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، پھر صابر پاک، نظام الدین اولیاء، پھر حضرت نصیر الدین چراغ دلی اور امیر خسرو اور پھر یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز. یہ خوبصورت چین تھی جو ہم نے دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا علمی دنیا میں کیسا مقام ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو ایک آیت کی 60 تفسیریں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد کریں. حضرت بندہ نواز گیسو دراز عام طور پر صوفیہ کرام لکھنے پڑھنے کے کام کی طرف ان کا میلان عام طور پر کم ہوتا ہے مگر حضرت بندہ نواز صوفیہ کی جماعت میں ایک منفرد ہستی ہیں. ہندوستان میں ان سے بڑا اسکالر علمی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ بہت بڑے اسکالر ہیں. حضرت بندہ نواز اردو دنیا کو سب سے پہلی تصنیف اردو تھوڑی سی مختلف ہے مگر اردو زبان کو سب سے پہلی تصنیف جس نے عطا فرمائی اس ہستی کو بندہ نواز کہتے ہیں. بندہ نواز سے پہلے اردو میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. معراج العاشقین اس کتاب کا نام اور وہ اردو میں لکھی گئی. اردو تھوڑی سی مختلف ہے.
ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے، تو اردو پر حضرت بندہ نواز کا احسان ہے کہ پہلی تصنیف اردو کی حضرت بندہ نواز نے عطا فرمائی۔ حضرت بندہ نواز دلی میں پیدا ہوئے، مگر عربی ایسی بولا کرتے تھے جیسے عرب بولا کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز دلی میں پیدا ہوئے، مگر فارسی ان کی ایسی تھی جیسے کہ ایران کے لوگ بولا کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کی علمی شان یہ تھی کہ ایک وقت میں 4 لوگ الگ الگ بیٹھتے تھے۔ ایک کتاب لکھنے والا جانتا ہے کہ کتاب لکھنا کتنا مشکل کام ہے، ایک تقریر کرنے والا جانتا ہے کہ ایک تقریر ایک سبجیکٹ پر ہو سکتی ہے، ایک ساتھ 4 سبجیکٹس پر نہیں ہو سکتی۔ حضرت بندہ نواز کے پاس 4 الگ الگ کتابیں لے کر لوگ بیٹھے رہتے، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز ان 4 لوگوں کو ایک ساتھ الگ الگ کتابیں ڈکٹیٹ کرواتے۔ حضرت بندہ نواز کا علمی شان تھی۔ اور قرآن کی جو تفسیر ہے، سب سے پہلی تفسیر ہندوستان میں اگر قرآن پاک کی کسی نے فرمائی ہے تو حضرت خواجہ بندہ نواز نے فرمائی ہے۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ قادری ہیں، جب آپ چشتی بزرگوں کا، نقشبندی بزرگوں کا، سہروردی بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ بابا شرف الدین کا ذکر کرتے ہیں، اتنا ڈوب کر کرتے ہیں، آپ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، اتنا ڈوب کر کرتے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے بھی سوال کر لیا کرتے ہیں، یہ آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قادری ہوتے ہوئے آپ کسی اور بزرگ کا اس قدر عقیدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بھی طبیعت ہم نے حضرت بندہ نواز سے پائی ہے۔ بندہ نواز کا طریقہ کیا ہے؟ وہ چشتی المشرب بزرگ ہیں، نہ صرف چشتی ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے چشتی بنایا، اتنے بڑے چشتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف کی شرح فرمائی، زبردست شرح فرمائی۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے اس پر تحقیقی کام انجام دیا اور پبلش ہو گئی حیدرآباد سے۔ عوارف المعارف کی شرح اپنے معارف العوارف کے نام سے فرمائی۔ حضرت بندہ نواز ہیں چشتی، مگر شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پر کام کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے ملفوظات کی، غوث الاعظم دستگیر پر جو الہامات ہوئے، ان الہامات کی باضابطہ آپ نے شرح فرمائی۔ حضرت پیران پیر سے عقیدت کے اظہار میں دنیا کو پتہ چلا کہ ہم اب تک سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب سرکار غوث پاک سے مخاطب ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر سے مخاطب ہوتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کر مخاطب نہیں ہوتا، یا غوث الاعظم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔